حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر بہت سے صحابہ سے منقول ہے کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کے بارے میں ذرا سماعت فرمائیں کہ لیلۃ القدر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کتنی بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، 1000 سال اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، 1000 سال اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے واہ واہ، لمبی لمبی عمریں تھیں ان کی، اور وہ 1000 سال تک زندہ رہتے اور جہاد کرتے، ہماری عمریں بھی کم ہیں، ہم تو ان کے مقام تک، ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، حضرت حزقیل علیہ السلام علیہ السلام، یہ سب پیغمبر ہیں۔ 4 پیغمبروں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، اور اس طرح عبادت کی ہے کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال تک عبادت اور آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کہنے لگے واہ واہ، لمبی لمبی عمریں، اور کیا ان کا اعلیٰ مقام تھا، ہم تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھی۔ تیسرا واقعہ فرمایا ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی پہلی امتوں کا واقعہ ہے، اس کو 1000 بیٹے دیے تھے۔ ایک بیٹا اس نے جہاد کے لیے روانہ کیا، ساز و سامان دے کر 1 مہینہ لڑتا رہا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی لڑتا رہا 1 مہینہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ 1000 بیٹے شہید ہو گئے۔ آخر میں خود اب اسلحہ لے کر میدان جہاد میں پہنچا، اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو 1000 بیٹے بھی شہید کروائے، اپنے آپ کو بھی شہید کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنایا تو صحابہ اش کرنے لگے، ہماری عمریں تو کم ہیں، کیا کہنے ان لوگوں کے، ہم تو ان کے ثواب کو، ان کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ کہنے لگے واہ واہ، پہلی امتوں کے لوگ بڑے آگے نکل گئے ہم سے، وہ سبقت لے گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا، حسرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں واقعات کے بعد جو پیش آئے ہیں، جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان تینوں واقعات کے بعد اللہ نے صحابہ کی دل جوئی کے لیے اور ندامت اور حسرت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ اور وحی میں اللہ نے کیا دیا؟ وحی میں اللہ نے قرآن کریم کی یہ سورۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر شب قدر کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں ایک ہی مضمون ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح الامین اترتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ اگلے سال پیش آنے والے جمیع امور کی تفصیل لے کر آتے ہیں۔ فرمایا من کل امر سلام، یہ رات ساری کی ساری سلامتی والی ہے، یہ نور والی ہے، یہ برکت والی ہے۔ فرمایا ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات کب تک رہتی ہے؟ فرمایا یہ رات رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ادھر صبح کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کی اذان دینے کا وقت ہوتا ہے، اور شب قدر
ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس پوری رات میں بھی آدمی بستر پر پڑا رہے اور سویا رہے اور اپنے رب کو یاد نہ کرے جس نے محمد پر سورہ قدر نازل فرمائی ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ایک مسلمان ہو اور چیفا کی طرح بستر پر پڑا رہے، لیٹا رہے، اور ادھر سے آواز آ رہی ہو حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو گناہ بخشوائے، میں رب جاگ رہا ہوں، تم سو رہے ہو، آؤ تو صحیح ایک مرتبہ تو کہہ دو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار تو مجھے بخش دے، رحم کر دے، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، میرا بندہ تو ایک مرتبہ کہے، جواب آئے گا میں نے تجھے بخش دیا. فرمایا ایک رات اللہ کے لیے وقف کر دو، ایک رات نہیں بلکہ پورا عشرہ وقف کرو، اپنے آرام کو دور کر دو. حضرت انس کی روایت میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور یاد رکھنا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے نبی نے کسی رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ نہیں دلائی جتنی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے فرمایا. حالانکہ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا لیکن کبھی آپ نے جلسہ نہیں کیا کہ آؤ میں تمہیں شب معراج کے فضائل سناتا ہوں، لیکن آپ نے اگر زور دیا ہے تو آپ نے زور کس بات پر دیا ہے؟ فرمایا چند راتیں ہیں، ایک رات یہی شب قدر کی رات ہے، اور اگر کوئی اور رات ہے میرے نبی نے اس رات کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا میں نے عرفات کے دن میں نے 3 دعائیں کی تھی، میری 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی میدان عرفات میں، تیسری دعا اگر کسی رات میں میری قبول ہوئی، میں گڑ گڑایا، میں رویا، میں چیخا، میں نے کہا اے اللہ میری تیسری دعا بھی قبول کر. تو وہ رات کون سی ہے؟ وہ مزدلفہ کی رات ہے، وہ ریت پر سونے والی رات ہے، سنگریزوں پر سونے والی رات ہے، وہ کھلے میدان کے نیچے سونے والی رات ہے. فرمایا اس رات میرے رب نے میرے گڑ گڑانے کو قبول کیا، اور وہ جو تیسری دعا عرفات میں قبول نہ ہوئی وہ اللہ نے میری رات مزدلفہ کی رات میں وہ دعا بھی قبول فرما لی ہے. میرے بھائیوں یہ راتیں ہیں، یہ راتیں بڑی جاگنے کی راتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کی 10 راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، نفلی روزہ ہے، لیکن یہ راتیں جو شب قدر کی ہیں میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں اور تنبیہ کر رہا ہوں، اگر ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ان راتوں کو پائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ یہ بتائیں مجھے، میری طرف توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام نامی ہے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کی تبلیغ کی ہے، اور اسی طرح اس کے بیٹے جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ نے دین کے بارے میں ذرا بھی لچک اختیار نہیں کی. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے، ان کی ذریت میں سے ہے. فرمایا کہ کوئی عالم اور اگر منکرات کو دیکھ کر، اگر گناہوں کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، کوئی پیر خاموش ہو جائے، کوئی شیخ طریقت خاموش ہو جائے، لیکن میں جب بھی کوئی گناہ دیکھتا ہوں تو میں خاموش نہیں رہ سکتا. اے شیخ آپ کیوں نہیں خاموش رہ سکتے؟ آپ مداہنت کا شکار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا میں کیا کروں، میرے جسم میں عمر فاروق کا خون موجود ہے، رگ فاروق کی تڑپ اٹھتی ہے جب میں کوئی گناہ دیکھتا ہوں. آپ حضرات کو میں نماز کے وقت کہتا رہتا ہوں شلوار اوپر کریں اور آپ اپنے ٹخنے ننگے رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جس دن شہید ہوتے ہیں آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ کو زخمی کیا جاتا ہے مصلی رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ابو لولو فیروز وہ خنجر مارتا ہے اور آپ کو زخمی کرتا ہے، زخمی حالت میں آپ کو گھر لے جایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تاتا بن جاتا ہے، قطار لگ جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے پوچھنے کے لیے
ایک نوجوان آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن قربان جائیں اے عمر، تو نے شریعت کو کتنا مضبوط پکڑا، تو نے شریعت پہ کتنا عمل کیا، آج نبی کے تو پہلو میں سویا ہوا ہے، کرو رہا تیری قبر پہ رحمت نازل ہو، میں قربان، میرا جسم و جگر قربان، اے عمر کہو نا سب ہم تیرے اوپر قربان، زبان سے بولو اے عمر ہم تیری عظمت پہ قربان، ہاتھ اٹھا کے کہو اے عمر تیری عظمت پہ قربان، اے علی تیری جوتی پہ قربان، علی تیری قدر و قیمت کو پہچاننے والا ہوں، دل و جگر سے مانتا ہوں، تیری عظمت کو سلام، تو وہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ رشتہ کیا ہے، فرمایا ام کلثوم مجھے دے دو، میرے نکاح میں دے دو۔ آپ کو پتہ ہے ام کلثوم کون ہے؟ ام کلثوم میری بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، علی کی لخت جگر ہے۔ حضرت عمر نے رشتہ مانگا، فرمایا مجھے شادی کی ضرورت نہیں، مجھے اور رشتے بھی مل جائیں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی دے کر بھی میں نبی کے ساتھ جڑا ہوں اور رشتہ لے کر بھی میں نبی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، زخم سے چور ہیں۔ آج مولوی کو کہتے ہو، مولوی اپنی شلوار خود اونچی رکھتا ہے ٹخنوں سے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ صفیں سیدھی کر لو، ٹخنوں کو ننگا رکھو اور ٹخنے اوپر رکھو، اپنی شلوار ٹخنوں سے تہبند کو اوپر رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں کئی خنجر کے وار موجود ہیں، لیکن نوجوان آتا ہے، آپ کا حال پوچھتا ہے، جا رہا ہے، واپس پوچھ کے اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن اخی، اے بھتیجے ذرا بات سنو۔ آپ نے اس کو واپس بلایا، فرمایا ارفع ازارہ کا، اپنا تہبند اوپر کر لے۔ وہ نماز کی حالت نہیں تھی، مرد پر حرام ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے نہ رکھے بلکہ ان کو ڈھانک کے رکھے، جوتی کے ساتھ اس کا کرتا، اس کی شلوار، اس کا تہبند لٹکتا رہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے، جب حدیث سنی کہ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، تہبند کو نیچے رکھے گا، اللہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے، حدیث صحیح ہے۔ فرمایا کہ جب یہ سنی، میرا ابو بکر آپ کا ابو بکر، میرا ایمان آپ کا ایمان، صدیق اکبر کہہ دو زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صداقت ابی بکر جی، عدالت عمر فاروق، سخاوت عثمان اور شجاعت علی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ستارے ہیں، میں اور آپ قیامت کے دن نامعلوم کہاں کھڑے ہوں گے، یہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ حوض کوثر پر پانی لٹا رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں المرء مع من احب، میں جان اور خون اپنا ان پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، نثار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہی جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بتاؤ ذرا۔ امی عائشہ زندہ باد، حضرت حفصہ زندہ باد۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی قصدن اپنا تہبند نیچے نہیں کیا، میں نے نیچے نہیں کیا، میرا جسم نحیف ہے، میرا جسم کمزور ہے، میں اپنا تہبند تو اوپر باندھتا ہوں، لیکن یہ میری ہڈیاں، یہ میرا جسم لاغر اور کمزور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بغیر خیالی کے میرا تہبند نیچے چلا جاتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ ہائے 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 ہائے، میرا کیا بنے گا؟ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ بولو تو صحیح نا۔ حج کر کے آئے ہو، اکڑ کے بیٹھے ہو، عمرہ کر کے عمرے پہ اکڑ ہے جی، کس چیز پہ اکڑ ہے؟ تہجد پہ ناز ہے، ذکر و اذکار پہ ناز ہے، صدیق کو کسی چیز پہ ناز نہیں ہے۔ میرا کیا بنے گا؟ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، اے صدیق تو ان میں سے نہیں ہے، تو ان میں سے نہیں ہے، تجھے جنت خود بلائے گی، 8 دروازوں سے آواز آئے گی، صدیق آ جا، مجھے اعزاز بخش دے، میرے اندر سے تو آ جا۔ یہ ہے صدیق۔ مجھے قربان ہونا چاہیے نا صدیق کی عظمت پر؟ بولو تو صحیح، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ صدیق ہے۔ اگر پاکستان میں سیاست ہو خلفائے راشدین کی اور نظام خلافت راشدہ رائج ہو جائے، انشاءاللہ امن و امان ہوگا۔ یہاں ہوائیں چلیں گی محبت کی، الفت کی، ساری نفرتیں ختم، انشاءاللہ چیزیں بھی ارزاں ہوں گی، برکت بھی ہوگی اور نیکی بھی ہوگی، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، رمضان بھی آباد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، تہبند اوپر کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں،
یہ رمضان ہے، رمضان المبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو مکمل کر لوں میں کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ کیوں بیان کیا؟ لوگ نہیں کرتے نا شلوار اوپر، اس لیے میرا کام ہے حدیث بیان کرنا۔ نمبر 2، میں آج یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، غور سے سننا، ذرا غور سے سن رہے ہو، حدیث عرض کر رہا ہوں، غور سے ذرا توجہ سے۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضرت انس کی روایت ہے، ابن ماجہ نے اور دیگر حضرات نے اس کو روایت کیا ہے، اور محدثین نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تحقیق حاضر ہے، یہ موجود ہے۔ ہاں بھی موجود ہے، رمضان موجود ہے، موجود ہے۔ ان ھذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ موجود ہے۔ میرا نبی، اس میں کیا عبادت ہے؟ فرمایا صرف ایک کا ذکر کرتا ہوں، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یاد رکھنا، اس میں ایک رات ایسی ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کا خیال رکھنا، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اگلا جملہ، ہائے ہائے میرے نبی کا وہ جملہ میری تیز ترین خطابت میں بہ نہ جائے، ہوش میں کہتا ہوں، ہوش سے سنیں۔ میں کیا کروں، کیسے بیان کروں؟ آپ حضرات کے کان دل متوجہ ہوں گے پوری طرح تو بیان کروں، دل میں اتارو تو صحیح میرے نبی کا جملہ، نیند آ جائے تو پھر کہنا۔ فرمایا ایک رات شب قدر کی، کون کون سی راتیں بنے گی؟ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29 کی رات۔ ہائے ہائے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ پتہ نہیں کیا بنتا ہے حاجی صاحبان، من حرمہا، جو اس رات سے محروم کر دیا جائے، اس رات سے بھی محروم کر دیا جائے، فقد حرم الخیر کلہ۔ میرے نبی نے فرمایا ساری خیر سے محروم ہوگی، جو اس رات سے محروم ہوگی، ساری خیر سے۔ کیوں نہیں کہتے، بولتے کیوں نہیں میرے ساتھ؟ جو اس رات سے، ساری خیر سے وہ کیا ہو گیا؟ اتنا فرما دیتے تو کافی تھا۔ اگلا جملہ اسی کی تاکید میں فرمایا، ولا یحرم الا کل محروم، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو اصلی طور پر محروم ہے، جس کے فیصلے اصل میں اللہ نے لکھ دیے یہ محروم ہے، وہ محروم ہوگا۔ اے اللہ ان راتوں میں ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ان راتوں کی خیر و برکت عطا فرما۔ یہ دیکھو تو صحیح میرے نبی نے کیا فرما دیا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر سے محروم وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ کیا ہم پڑے رہیں گے؟ کیا گھروں میں ٹی وی دیکھتے رہیں گے؟ کیا موبائل بند نہیں کر سکتے؟ کیا اپنی زبان کو، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹا عمل نہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آخری عشرے میں بھی ہم گناہ کریں گے؟ آخری عشرے میں ان آنکھوں کو گندا کریں گے، زبان کو گندا کریں گے، گانے سنیں گے آخری عشرے میں بھی؟ پھر کون سا موقع آئے گا بخشوانے کا؟ اوپر سے تو آواز آ رہی ہے، سوئے ہوئے الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے، کوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے مغفرت کی، ہے کوئی؟ اٹھ کر اتنا کہہ دے، رب اغفر لی، اے اللہ میری، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ یہ کہہ رہا ہے رب اغفر لی، تم گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی، تم گواہ رہو۔ وجہ فرمایا میں اس کو نظر نہیں آتا لیکن اس کا یقین تو ہے نا کہ میرا کوئی رب ہے۔ اتنی بات پہ اللہ خوش ہے۔ ہم نے کبھی رب کو دیکھا؟ رب کو تو دیکھا دو نبیوں نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، دیکھنے کی چاہت کی، لیکن اللہ نے کہا
پہاڑ کو دیکھو تو وہ جو ایک نور کا ذرہ ایک جھلک پہاڑ پر پڑی صرف وہی دیکھی، اور اللہ کے انوارات کو معراج کی رات میرے نبی نے دیکھا ہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ رب ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے نے یہ جو کہا ہے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، اس کو پتا ہے نا کہ میں اس کا رب ہوں، میں موجود ہوں، اس لیے تو مجھے کہہ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا کر میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں پورے سال میں جتنے اللہ کے انوارات برستے ہیں ان سب کو اللہ سمیٹ کر پورے سال کی برکات اور انوارات کو اللہ رکھ دیتا ہے رمضان میں۔ پورے سال کے انوارات کس میں؟ رمضان میں۔ پھر پورے رمضان کے انوارات کو اللہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں پھر آخری عشرے کے سارے انوارات، ساری برکتیں اللہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ میرے بھائیوں یہ راتیں بنانے کی ہیں۔ ہاں ایک بات یاد آ گئی، میری اور آپ کی ماں انشاءاللہ اسی نسبت سے بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ امی عائشہ ہماری ماں ہے، شرمائے نہیں۔ اگر آپ بیٹے ہیں، بیٹوں کو کیا شرم ہے اگر وہ کہہ دیں کہ میری ماں ہے، عائشہ میری ماں ہے، یہ بیٹے کو شرم آتی؟ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، آپ حضرات اس میں کیوں شرما ہے جی؟ شرمانے کی قرآن نے کہا ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اگر میں محسوس کر لوں، کیونکہ اس رات میں فرشتے جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہر کھڑے بیٹھے ذکر کرنے والے پر دعائے رحمت اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے اور دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو رواں ہو جاتے ہیں شب قدر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی روحانی ماں نے پوچھا ما اقول فیہا، کوئی خاص دعا بتا دیجئے اگر لیلۃ القدر مل جائے مجھے تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا اس میں پڑھوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنا، بڑی مختصر دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہے۔ اگر کسی نے لکھوانی ہو، دوبارہ کہلوانی ہو، اپنے آپ امام صاحب سے یہ جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، بعد میں آپ یاد کروا لیں۔ اللہم، اے اللہ، انکا عفو، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک تو تحب العفو، سبحان اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کو پسند کرتا ہے یا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے؟ بولے نا جی، اللہ معاف کرنے کو تحب العفو۔ ایسا رب کس کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے، بلکہ رب کوئی اور ہے ہی نہیں۔ فرمایا تحب العفو، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ یہ تعریف اللہ کی کر کے اللہم، پھر آخر میں مزہ آئے گا، اے اللہ، اللہم انکا عفو، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جب تو ایسا ہے فاعف عنی، پروردگار مجھے معاف فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ کبریٰ کو بتائی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالی ہمیں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.